بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بل يقبض العلم بقبض العلماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، کچھ مفید اور مقصد کی باتیں گوش گزار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حفاظت کے لیے حضرات علماء کرام کو چنا ہے۔ حضرات علماء کرام کے ذریعے اس علم کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو ہمارے جو اساتذہ کرام جن کی وجہ سے ہمیں علم دین حاصل ہوا ہے، علم دین کا فیض ہمیں ملا ہے، سارا کریڈٹ ان اساتذہ کرام کو جاتا ہے، اور ان کا واسطہ اگر نہ ہوتا، یہ علماء کرام اگر نہ ہوتے تو دین محفوظ نہ ہوتا، علم دین کی حفاظت نہ ہوتی، اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی دولت سے لوگ محروم ہوتے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا نہیں اس طرح سے کہ کھینچ لے گا دلوں سے، کتابوں سے، سارے کتابیں خالی ہو جائیں گی۔ قیامت سے پہلے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ علم کو اٹھانا یہ دلوں سے کھینچ نہیں لیا جائے گا کہ اچانک دلوں میں علم نہیں رہے گا، لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ یہ کتابوں سے علم کو اٹھا نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اس جملے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے، تو پھر علم کی حقیقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو صرف کتابوں کے باقی رہ جانے سے علم باقی نہیں رہتا، بلکہ کتابوں میں علم ہوگا، اوراق میں علم ہوگا، حروف اور نقوش کا علم دنیا میں موجود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ہم تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ اساتذہ کرام کو بنایا ہے، علماء کرام کو بنایا ہے، ان کے ذریعے یہ علم ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس علم کے لیے چنتا نہیں ہے، انتخاب نہیں فرماتا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو خیر کثیر سے نوازا جاتا ہے اسی کو حکمت دی جاتی ہے، اس کو فہم صحیح، علم صحیح، عمل صحیح کی دولت اور تفقہ فی الدین کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ اکبر۔ دین کی جو گہری سمجھ ہے اور حدود اور قیود کا جو علم ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوبیوں کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کی کامیابی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے خیر خواہی، جس کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ دین کی گہری سمجھ اور دین کی فقاہت اور تفقہ سے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نوازتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بات بہت کام کی بات ہے۔ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف کتابوں کے ذریعے جو علم محفوظ رہے گا وہ کما حق علم نہیں ہوگا،
چنانچہ آج تک میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ صرف کتاب سے جو علم حاصل ہوا ہے، استاد کی اسپرٹ کے بغیر اس میں کوئی مجھے کوئی روحانیت محسوس نہیں ہوئی، اور یہ میرا ہی تجربہ نہیں ہوگا، یہ تمام حضرات کا تجربہ ہوگا کہ جن باتوں کی پشت پر استاذ کی اسپرٹ ہوتی ہے، استاذ کا اثر ہوتا ہے، اور ایک عشق ہے جو منتقل ہوتا ہے اس علم کے ساتھ، ایک نور ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے علم کے ساتھ، وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک صرف حروف اور نقوش کے علم سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، حروف اور نقوش کا جو علم ہے کتابوں میں، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحبت بھی ہو، اس کے ساتھ ہم نشینی کا شرف بھی ہو، اس کے ساتھ استاذ کا فیض اور استاذ کی برکت بھی ہو، تب جا کے کتابوں کا علم بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن صحبت کے بغیر صرف اور صرف نرے مطالعے سے، اونلی اسٹڈی سے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو وہ خشک علم ہوتا ہے، وہ نرا علم ہوتا ہے، وہ ڈرائی نالج ہوتا ہے، اس میں عشق نہیں ہوتا، ولولہ نہیں ہوتا، جذبہ بیتابانہ جذبہ نہیں ہوتا، اس میں محبت نہیں ہوتی، اس میں اسپرٹ نہیں ہوتی، اس میں عمل کا جذبہ، قوت عمل نہیں ہوتی، اور عمل کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، اور تعلق مع اللہ نہیں ہوتا، وہ صرف نرا علم ہوتا ہے، خشک علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے کانٹے کی بات ہے، ورنہ دنیا میں یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کتابوں کی صورت میں وہ علم محفوظ ہے، موجود ہے، تحریری طور پر موجود ہے۔ تو اگر اساتذہ کرام کا فیض نہیں ہوگا، اساتذہ کرام کی محنتیں نہیں ہوں گی، سینہ بسینہ یہ علم ہم تک اگر نہیں پہنچے گا، صرف کتابوں کی صورت میں اگر علم پہنچ رہا ہے تو ایسے علم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا، ایسا علم پوری طرح نافع نہیں ہوتا۔ ہاں، صحبت کے ساتھ اگر اضافی علم کتابوں کے ذریعے بھی آتا ہے تو اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے، لیکن صحبت کوئی نہ ہو، ہم نشینی کوئی نہ ہو، سینہ بسینہ کوئی بھی فیض نہ پہنچے، کوئی علم حاصل نہ ہو، اور صرف نرے مطالعے سے انسان دین کو حاصل کرے، تو ایسا علم پوری سوسائٹی کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے خاطر خواہ مفید نہیں ہوتا، اس کا وہ فائدہ، وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا جو استاذ کے ذریعے علم حاصل ہونے پر جو فائدہ سوسائٹی کو پہنچتا ہے، معاشرے کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب جملہ کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ یہ جلال الدین رومی اس وقت تک مولائے روم نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اللہ والے بزرگ تھے، جن کے سینے میں عشق الہی کی آگ سلگ رہی تھی، اور محبت اور عشق الہی سے جو سرشار تھے، ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی اور ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے نتیجے میں، ان کی صحبت کے نتیجے میں جو فائدہ مولانا رومی کو پہنچا، اور ان کے علم کو جو جلا حاصل ہوئی، جو روشنی عطا ہوئی، اور عشق محب الہی اور عشق نبوی کی جو آگ ان کے علم کو لگی، اور اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی میں ہدایت کا جو اجالا پھیلا، وہ بات مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ حاصل نہ ہوتی۔ آج جو مولائے روم مجھے کہا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچنا ایک بدیہی بات ہے، اور ایسی بات اگر ہوتی تو ایک بدیہی بات معلوم ہے سب کے نزدیک، وہ بات نہ ہوتی، وہ فائدہ نہ پہنچتا، وہ فیض حاصل نہ ہوتا، وہ فیض حاصل نہ ہوتا اگر میں حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام جو صحیح معنوں میں سند کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک علم کا جو تسلسل ہے، علم کا جو ایک سلسلہ ہے،
وہ اگر قائم نہ ہو اور وہ تسلسل اگر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اساتذہ کرام کے واسطے سے، علماء کرام کے ذریعے سے، ان واسطوں سے اگر نہ پہنچے تو پھر اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ، سنہری کڑی کے ساتھ اگر ہم جڑ نہ جائیں، ہم شامل نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک جو ہے وہ فیض براہ راست نہیں پہنچتا، برکت حاصل نہیں ہوتی اور فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس علم دین کا کمال یہ ہے کہ یہ خشک نالج نہیں ہے، ڈرائی نالج نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس علم کے ساتھ عمل کو جمع کرنا ضروری ہوتا ہے، اس علم کے ساتھ عمل کا امتزاج ضروری ہوتا ہے، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سے عشق اور محبت کا لازمی جوڑ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اس علم کو سینہ بسینہ حاصل نہ کرے۔ کتابیں تو صرف کورس سکھاتی ہیں، لیکن آدمی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اکبر الہ آبادی کا کیا خوبصورت، نہ کتابوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یعنی کتابوں سے، زر سے اور ظاہری وسائل سے یہ دین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ بزرگوں کی نظر سے یہ دین حاصل ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے طور پر ہزاروں کتابیں انہوں نے پڑھ لی، لیکن ظاہری حلیہ تک تبدیل نہیں ہوا، ظاہری شکل و صورت میں بھی کوئی فرق نمایاں نہیں ہوتا۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے، تہجد پڑھنے اور آنسو بہانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عشق الہی سے محروم ایسے لوگ ہوتے ہیں، روحانیت کے لطف سے نابلد ہوتے ہیں، عمل کی توفیق سے محرومی رہتی ہے۔ آج یہ بات اگر کوئی دیکھنا چاہے تو پوری دنیا میں مختلف یونیورسٹیز میں جا کے دیکھ لے۔ ان یونیورسٹیز میں بڑی بڑی فیکلٹیاں ہیں، اور ان فیکلٹیز میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ علم اور تحقیق کا بڑا چرچا ہوتا ہے، خصوصاً دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، مختلف فنون پر لوگ عبور حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کامل مہارت کے باوجود، اس عبور حاصل ہونے کے باوجود، کامل دستگاہ حاصل ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں گے کہ زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی آپ کو مستشرقین میں ایسے لوگ، اورینٹلسٹ اور مستشرقین میں ایسے لوگ ملیں گے کہ انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھ رکھی ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کتابوں کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، اتنا زیادہ علم ان کو حاصل ہے، اتنی زیادہ کتابیں ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کی دولت سے بھی وہ محروم ہیں۔ تو میرے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک عجیب جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ علم تو ایسا ہو گیا کہ کسی صاف شفاف نہر میں، جس کا پانی بالکل صاف ہے، شفاف ہے، میٹھا ہے، خوبصورت ہے، اس میں کوئی صبح سے لے کر شام تک غوطہ زنی کرے اور اس میں سے لعل و جواہر نکالے، بڑی خوبصورت چیزیں وہ نکالے، قیمتی چیزیں، ڈائمنڈ وغیرہ نکالے، جواہر نکالے، موتی نکالے، لیکن پورا دن وہاں غوطہ زنی کرے اس پانی میں، لیکن اپنے خود پیاسا رہے، اتنا پیاسا کہ اپنا حلق تر کرنے کی بھی پورا دن توفیق نہ ملے۔ تو اتنا زیادہ صاف شفاف جھرنوں میں، آبشاروں میں، نہروں میں وقت گزارنے کے بعد اگر کوئی اپنے حلق کو بھی تر کرنے کی توفیق سے محروم اگر کوئی رہے، تو پھر
ایسے آبشاروں میں اور ایسے خوبصورت پانی کے نہروں میں غوطہ زنی اور اس میں پورا دن گزار کر اس میں وقت گزارنے کا کیا فائدہ ہوا کہ انسان اپنا حلق بھی تر نہ کر پائے اور اپنی پیاس بھی نہ بجھا سکے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو علم کے دریا میں صبح سے لے کر شام تک وہ غوطہ زن ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے بھی محروم ہیں، گویا اپنا پیاسے ہی پیاسے رہ رہے ہیں، اپنا حلق بھی تر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو کیا حروف اور نقوش کا علم ان کو نہیں مل رہا؟ کیا ان کو یہ سارے علوم نہیں مل رہے جو علماء کو بھی حاصل ہیں؟ لیکن سند متصل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمارا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے سند متصل کے ساتھ اساتذہ کرام سے، براہ راست علماء کرام سے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس علم کے ساتھ عمل کا جذبہ ہوتا ہے، علم اور عمل کے درمیان امتزاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی وافر دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے، روحانیت کے لطف سے انسان آشنا ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، اللہ کی محبت سے دل کا یہ جہان سرشار ہوتا ہے، اور عمل کی توفیق انسان کو حاصل ہوتی ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا رشتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر کامیابی اور کامرانی قدم چومتی ہے۔ تو یہ بات اساتذہ کرام کے ذریعے علم کو حاصل کرنے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ کتابوں کے ذریعے یہ علم محفوظ ہو جائے گا، بڑی بڑی لائبریریاں وجود میں آئیں گی، بڑے بڑے کتب خانے منظر عام پر آئیں گے، اور بے شمار کتابیں پرنٹ کی جائیں گی، کتابیں وجود میں آئیں گی۔ آج بھی لاکھوں کتابوں کی صورت میں علم کا پورا ذخیرہ موجود ہے، لیکن حدیث کے مطابق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھانے کی صورت کتابوں کا اٹھا کر لے جانا نہیں ہوگا، یا کہ دلوں سے علم کو اچانک بھلا نہیں دیا جائے گا، اس کے بجائے علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور علم اٹھتا چلا جائے گا۔ بل یقبض العلم بقبض العلماء، حضرات علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے اور یہ علم ختم ہوتا چلا جائے گا، علم سے امت محروم ہو جائے گی، دنیا محروم رہ جائے گی۔ حالانکہ لائبریریوں میں وہ علم موجود ہوگا، لیکن لائبریریوں میں موجود ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آج بھی وہ علماء موجود نہیں ہیں جن کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں علم کا بہترین اثر ظاہر ہوا کرتا تھا، اور علم کا ایک ولولہ تازہ پایا جاتا تھا، علم کا چرچا پایا جاتا تھا، علم کا مشغلہ پایا جاتا تھا، علم کا شغف پایا جاتا تھا، اور لوگوں میں علم کے اثرات نظر آتے تھے۔ لائبریریوں میں کتابیں زیادہ موجود ہیں، لیکن اس درجے کے علماء اب نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ علم کا نور سوسائٹی میں منتقل نہیں ہوتا ہے ان علماء کے بغیر۔ آج یہ حدیث رہ رہ کر اس لیے یاد آ رہی ہے کہ آج ہی دن کو ہمارے ایک استاذ بنگلہ دیش میں جامعہ قاسم العلوم درگاہ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں ایک بہت بڑی ایک بزرگ اور اللہ والے کی درگاہ ہے، درگاہ شریف ہے، جامعہ قاسم العلوم درگاہ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ۔ اس مدرسے کے محتمم اور درگاہ مسجد کے خطیب حضرت مولانا مفتی ابوالکلام زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ہی ان کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میرے خاص الخاص اساتذہ کرام میں سے تھے، فقیہ ملت تھے، بہت عظیم مفتی تھے، اور بنگلہ دیش کے علماء کرام کے سرخیل تھے۔ علم ان کا تازہ تھا، عمل کی دولت سے وہ مالا مال تھے، اور ہزاروں اساتذہ کرام، علماء کرام کے وہ استاذ تھے، اور روزانہ 4-4 5-5 مقامات پر بڑے بڑے دینی اجتماعات میں ان کا خطاب بھی ہوتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل کی دولت سے ان کو نوازا تھا، وہ محقق عالم دین تھے، مفتی شرع متین تھے۔ تو ایسے علماء بہت کم، یعنی لاکھوں میں کوئی ایک عالم ایسا ہوتا ہے، لاکھوں میں بھی ایسا کوئی ایک نہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ، یعنی ایسے عالم دین تھے، صحیح معنوں میں محقق عالم دین تھے مولانا مفتی ابوالکلام زکریا صاحب۔ تو وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، تو ایک دنیا اس وقت رو رہی ہے اور ان کے صدمے سے نڈھال ہیں، سارے شاگرد پریشان ہیں کہ اچانک دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے۔ تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ان کا خلا اللہ تعالیٰ پر فرما دے۔ ایک وقفے کے لیے ہم چلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔